www.attableek.com, the reviver of Iman. پیارے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ان علاقوں میں اس کام کے لیے آگے بڑھا دیا. آپ کی چھٹائی ہوئی ہے، آپ کو چھانٹا گیا ہے. یہ نہیں کہ اتفاق سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے سب چیز. تو آپ کو ان علاقوں میں، اس ملک میں اس کام کے لیے چھانٹا گیا ہے. آپ کو یہی سمجھنا چاہیے. ہم کو چھانٹا گیا ہے، ہم کو چلایا گیا ہے، ہم کو اس کام تک پہنچایا گیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں کہ مسنون دعاؤں میں ہے اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا. یہ مسنون دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، ہماری سب چیزیں تیرے قبضے میں ہیں، تیرے قبضے میں ہے. اس طرح پیدا کیا ہے، ایسا قبضہ بھی اللہ ہی کا ہے ابھی تک. ید کے معنی قبضے کے ہیں، کہ تیرے قبضے میں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری ملکیت میں بھی نہیں ہے. تو جب اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہمارے لیے، اور قبضہ بھی تیرا ہے، ہماری ملکیت بھی نہیں ہے، تو اب ہمیں صحیح راستے پر ڈال دیں. مقدمہ الی سوائل سبیل، ہمیں صحیح راستے پر ڈال دیں. یہ دعا مانگی گئی ہے، مسنون دعا ہے یہ. تو اسی بات ہے یہ کہ ہم اور ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، ہماری ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی بغدادی قدرت میں ہے، اور اس کا مالک بھی وہی ہے. اس لیے درخواست اللہ سے کی جاتی ہے، جب یہ سب چیزیں تیری ہے، تیرے قبضے میں ہے، تو نے پیدا کی ہے، تو پھر ہمیں صحیح راستے پر قائم بھی فرما دے، تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے نعمت بنے، وبال نہ بنے، شکر بنے، ناشکری نہ بنے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, most honorable guest, I mentioned the fact that all of us should realize the fact that we are here in this part of the world doing the work. This is not out of a mere coincidence. Nothing is coincidental. Instead, every one of us has been handpicked by Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal has chosen us from millions of people and has brought us to where we are, and has also allowed us to do the work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And beyond that, mention the fact that one of the du'as of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Rasulullah says, "Oh Allah, indeed our hearts and all our limbs are in your hand. You have not given us any control over it. So now when you make a decision for us, oh Allah, we beg you to allow us to go towards the right path. That all our limbs, our heart, mind, everything, all the limbs work in order to please you." So he says that from the beginning, just like we had no control over our creation, till now we have no control over anything that goes on. We are in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And so we're asking Allah that allow all of these blessings that you have given us of our body and limbs, etc., allow it to become a means of a blessing and not a means of a burden upon us. جب اللہ نے اس نعمت سے نواز دیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت کا کیا شکر ہے؟
اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ اللہ نے ہمیں دین کے کام پر لگا دیا اور آگے بڑھا رہے ہیں، کام لے رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس اللہ کے دین کی نعمت کو سب سے پہلے تو اللہ کی امانت سمجھیں. یہ اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. اللہ نے بطور امانت کے دیا. دین امانت ہے، اور امانت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں سب سے پہلے اللہ اس کا دین پوچھیں گے. ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ یہ ہر آدمی پوچھ رہے ہیں دین آپ کا کیا ہے، دین بتاؤ. اس لیے دین بنانا ہے، دین تیار کرنا ہے، دین کے لیے راستہ بنانا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا، اور اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا. ہمارے ماحول میں دین آئے. نبیوں کا کام یہی تھا کہ وہ ماحول بناتے تھے، ماحول دینی بنے، کیونکہ آدمی پر اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. جیسے سردی گرمی کا اثر طبیعتوں پر ہوتا ہے، موسموں کا، ایسے ہی ماحول کا اثر ہوگا. اگر ماحول دینی ہوگا تو دینداری آسان ہو جائے گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور ماحول دینی نہیں ہوگا تو آدمی کو اپنے دین پر باقی رہنا حدیثوں میں اتنا مشکل ہوگا جیسا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. Now, how are we going to be grateful for the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala? How do we thank Him properly? He said we thank Him, number one, by realizing that this deen is a trust that we have been given by Allah subhanahu wa ta'ala. And the proof that this is a trust is that every single person in the grave will be asked about this question. What was your religion? Every single human being, once he leaves this world, will be asked about their deen. The reason being is because this is a trust from Allah subhanahu wa ta'ala. So it becomes a human responsibility, not only to become religious and to pave the path for deen, but also to create an environment of deen. And that's what the Prophets ﷺ did. That not only did they present a very viable form of deen and practice it, but they also created an environment that was conducive to following deen. When the environment is created that it supports deen, then following the deen becomes very easy. We are all products of our environment. We see how quickly we take effect from the heat or the cold in our environment. Similarly, an environment of deen will make it easy for a person to follow it. And an environment of no deen will make it very difficult for a person to follow his deen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned before the end of times, when the environment will no longer be present, then it will be so difficult for people to follow the deen, like the one who is holding on or trying to hold on to a burning piece of charcoal or ember. How hard it is, similarly following deen will become that difficult because the environment will not be supported. اور دیندار بننے کے لیے اور دین کے حق کی وجہ سے جتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہماری حیات، ہمارا مال، ہماری صحت، تندرستی، ہماری اولاد، ان تمام چیزوں کو امانت سمجھنا ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے، کیونکہ یہ چیزیں نعمت ہے اللہ کی. آدمی کو مال ملے، تندرستی ملے، اولاد ملے، تو یہ نعمت تو ہے. اس کو نعمت سب جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ایسے ہی یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. یہ اللہ کی امانت، ملکیت نہیں ہے کسی کی، کیونکہ اللہ اس کو لے لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں. جیسا خالی ہاتھ آیا تھا دنیا میں خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں اللہ کی ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں دیا ہے امتحان کے لیے، کہ اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسا کرتے ہو، کیسا کرتے ہو، کیسی زندگی گزارتے ہو.
ये बात नबी बताते हैं, दूसरे लोग नहीं बता सकते। The second thing is that not only have to realize that the deen is amana, but beyond that, all the blessings of Allah Azza wa Jal are amana. Whatever blessing of health, wealth, family, and other things that we have, every one of these blessings is a trust from Allah subhanahu wa ta'ala. These blessings are not for us to keep as owners, that we may do with it as we wish. Instead, there is no ownership. We came into this world empty-handed, and we shall all leave this world empty-handed. So we are not owners of any of these blessings. Instead, they have been given to us on a temporary basis as a test for the human being. And the fact that the message, or rather the idea that these blessings are a test from Allah, and an amana and a trust from Allah, and are not there merely for us to use and enjoy, this fact is shown to us or informed to us by the Prophets ﷺ. No one besides the Prophets can inform us of this very important aspect, that all the blessings that you have are all a trust from Allah, and they're all a test from Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये नबियों की तालीम है कि अपनी चीज को अल्लाह की अमानत समझें और उसका हक अदा करने की फिक्र करें। थोड़ी देर के लिए दी है और बतौर इम्तिहान के दी है कि इसमें रख कर अल्लाह ताला तुम्हें देखेंगे कि तुम कैसे चलते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, कुरान करीम में उनका किस्सा है, और बड़ी बादशाहत है, ऐसी बादशाहत किसी को नहीं मिली। जब उनको बादशाहत दी गई, वो लोगों से फरमाते थे कि ये बादशाहत जो है ये मेरा इम्तिहान है, इसमें रखकर मुझको अल्लाह देखेगा कि मैं कैसा चलता हूँ, शुक्रगुजार बनता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। ये बात जहनों में और दिलों में होनी चाहिए, तो ही वो दीन का हक अदा कर सकेगा। अगर ये बात दिलों में नहीं है तो वो हर चीज को अपनी समझेगा और अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, और वही याद हो रहा है कि हर चीज कि मेरी है, जान भी मेरी, माल भी मेरा, औलाद भी मेरी, सब चीजें मेरी है। वो ये बात सही नहीं है। तो अल्लाह ने को दी है और एक वक्त तक दी है, वो जिम्मेदारी के साथ दी है, फिर उसके बाद उसका हिसाब भी है। तो अगर उसके बाद उसका हिसाब है तो उसकी कैसे हो गई? जिसकी होती है उससे तो कोई हिसाब नहीं लेता, और यहाँ तो सबसे हिसाब होगा कि इसमें क्या किया था। Allah subhanahu wa ta'ala gave Sulaiman alayhi salam a kingdom that he had not given anyone else. And Sulaiman alayhi salam understood that this kingdom and this wealth that he has is not just a mere blessing that he is there for him to enjoy. Instead, the Quran mentioned that he said that this is as a test, been given to me as a test to see whether I'm going to be grateful or from amongst the ungrateful ones. So we realize that every single blessing that comes from Allah Azza wa Jal in reality is a test given to us for a very set amount of time, limited amount of time, for a very specific purpose, and we will be asked about this as well. The person who doesn't keep this in mind, the person who doesn't realize that the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala are in reality a test, and Allah is watching how I'm interacting with the situation that Allah has kept me in, it will not be possible for that person to follow through. Deen will only be followed by such people who constantly remind themselves that I am under the watchful eye of Allah subhanahu wa ta'ala, who sees how I'm interacting with these blessings. And if it was complete ownership, that we may do as we wish, then what would be the purpose of asking us questions in the grave and asking us questions on the Day of Judgment? Because an owner is not asked about what he did and how he did. The fact that we will be asked in the grave and beyond is a very clear indication that we are genuinely not owners of what we have, but instead this has been given to us for a temporary time as a test from Allah subhanahu wa ta'ala. And today, unfortunately, we see that a good portion of the ummah has fallen into this deception, that these blessings are for them to enjoy as they wish, and that they do not have to face Allah Azza wa Jalla to answer these questions, and hence following the deen has become difficult for such individuals. मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे
تبلیغ اور دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے ہم تو امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور ایک غلطی میں جو امت پھنسی ہوئی ہے اس غلطی میں سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا غلطی ہے جس میں امت پھنسی ہوئی ہے۔ فرمایا غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ جان مال کو اپنا سمجھ رہی ہے، یہ ان کی غلطی ہے کہ مال میرا ہے، جان میری ہے، تو یہ صاف غلطی ہے۔ کیونکہ اگر اس کا ہوتا تو لے کے چلے جاتے، کیونکہ جس کا سامان ہوتا ہے جب وہ اپنا سفر کرتا ہے تو لے کے جاتا ہے، یہ نہیں لے جائے گا دنیا سے آخرت میں، نہ حیات اس کے قبضے میں ہے نہ باقی چیزیں اس کے قبضے میں ہے۔ جب اس کی نہیں ہے تو انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ یہ مال جان ہمارا ہے، جسے ہم اس میں جیسا چاہیں اختیار کریں، تصرف کریں، جیسے چاہیں تعلقات قائم کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس غلطی میں سے ہم امت کو نکالنا چاہتے ہیں اس محنت کے ذریعے سے کہ وہ جان مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو اپنی نہ سمجھیں، بلکہ کس کی سمجھیں کہ اللہ کی۔ تو پھر اس میں تصرف اور استعمال ایسا کیا جائے گا کہ جو اللہ کا، کیونکہ اللہ کی ہے تو اللہ کی چیز میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا کیسے صحیح ہے، یہ فرماتے ہیں۔ So Maulana Rahmatullahi alayhi used to mention the fact that one of the goals, what is desired through this blessed effort of da'wah, is that the ummah should come out of this misconception and this deception that their wealth, their health, their life, their belongings, their time is their own. This is a very big deception when a person begins to think that his life belongs to him, his money belongs to him, his time belongs to him. He says through this effort we would like to awaken them and make them realize that none of this belongs to anyone. This only belongs to Allah Azza wa Jalla. And through this effort we want people to realize that if all of this belongs to Allah, that I must use my time, must use my life, must use my wealth, must use my health, must use all these blessings, my efforts, my strength, my energies in a manner that is pleasing to Allah. Because this doesn't belong to me. Hence I cannot do what I like. Instead I have to follow the owner's desire. And the owner is Allah, so I must follow the dictates and the instructions of Allah Azza wa Jalla. ان جانے والی صلاحیتوں سے محبت کرنا آدمی کی فطرت ہے، اس کو اپنی جان مال سے محبت ہوتی ہے، تو کتنی محبت ہونی چاہیے، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ کتنی محبت ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، اتنی محبت جی ہاں کہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ محفوظ رہے گی تو حقوق ادا کرے گا، اگر وہ محفوظ نہیں رہے گی تو حقوق کیسے ادا کرے گا۔ اس لیے جان مال سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ جان مال محفوظ رہے، اور اس محفوظ رکھنے کی غرض یہ ہے کہ اس سے حقوق ادا کرے۔ How much should a person love his wealth and his health and these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala? It's natural that a human being will have a natural attraction to these blessings. So it says that the person should love it to the degree which he will motivate him to protect his health, his wealth, his life. Because if this wealth is not protected, if this life is not protected, how will he be able to fulfill all the rights? If a person is not alive, or if a person has no money, then how will we be able to fulfill all those rights that fall upon him? So that level of love and attraction and connection is acceptable, which will allow a person and motivate a person to make an effort to safeguard his health, his life, and his wealth. ایک ہے مال کی حفاظت کرنا، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا حقوق ادا کرنے کے لیے، اور ایک ہے اس کی حفاظت کرنا زیادہ جمع ہونے کے لیے، یہ زیادہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ اس کو زیادہ کرنے کے لیے اس کی محبت ہے تو پھر اس سے وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے جو اس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے، اسے زیادہ کرنے کی فکر میں ہے، لگانے کی فکر میں نہیں ہے، لگانے کی فکر میں نہیں ہے،
اس لیے حق تعالیٰ شان نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. کل امکان آباؤ کو اپناؤ کو اس آیت میں کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہارے مال تمہارے جائیدادیں اگر یہ تم کو اللہ سے اور اللہ کے دین کی محنت سے بھی زیادہ پیاری ہے تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. یہ دھمکی دی ہے. There's a difference between loving a person, when a person loves his wealth and his life in order to fulfill the rights that are upon him, and from that person who loves his wealth simply to be able to amass more of it and collect more of it. When a person makes his intention that I am collecting and preserving and safeguarding my wealth so that it increases, then since the intention is wrong, he will not even be able to fulfill the rights of the wealth that are upon him, even though he may have a loss. Because the intention from the very get-go was incorrect. The intention was amassing. So how can I have more? On the other hand, when a person gathers and makes an effort to gather or safeguard, but his whole fikr and concern is how can I spend upon those and in those avenues that Allah has asked me to do so, then Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy. Allah Azza wa Jalla in the Quran mentions that Rasulullah tell them, if your family members, and he lists out all the family members, if your fathers and your sons and your spouses and your children, as well as your wealth, as well as your homes, as well as your businesses, if they're more beloved to you than spending in Allah's path and sacrificing in Allah's path, then wait for the order of Allah to descend upon you. It is a very clear warning that if our intentions are incorrect, then Allah subhanahu wa ta'ala's decision is waiting to be followed on those individuals. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے ہمارے لیے کہ اپنے جان مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر کے اس کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا. یہی ہمارے ایمان والے ہونے کی علامت بھی ہے. ایمان والا ہے تو ایمان والا جو ہے اللہ کو بھی جانتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, آخرت کو بھی جانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, جنت جہنم سب اس کے ساتھ سامنے ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے. جب اس کا ان چیزوں پر ایمان ہے تو اپنے ایمان کے تقاضے پر کیا عمل کیا, اپنے ایمان کے تقاضے پر کیا عمل کیا, اس عمل کرنے کے تقاضے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی تاکہ ایمان کے جو تقاضے آئیں ان ایمان کے تقاضوں پر اپنی جان مال کو لگا کر اللہ کو راضی کرو. یہ اس امانت کا حق ہے. So the first thing that we have to thank Allah subhanahu wa ta'ala for these blessings by realizing that these blessings, being included, being health, wealth, life, is all a test from Allah subhanahu wa ta'ala, and we can ensure that we fulfill those rights. This is the sign of Iman. The sign of Iman within a person is that he realizes that these blessings are a test from Allah and makes a full effort to fulfill those rights. Otherwise, what else is the sign of Iman? Everyone has those blessings. Everyone has those things. But what differentiates a believer from someone else is the fact that a believer understands that none of this belongs to him, and he tries full effort to fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala that are connected to all these blessings. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ اپنی جان مال کو, اپنی حیات کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو اس کے حق پر لگانا, تاکہ دو باتیں حاصل ہو جائیں. ایک استقامت حاصل ہو. استقامت ضروری ہے اپنے دین کے کاموں پر. استقامت یعنی پابند بننا. یہ نہیں کہ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا, کبھی کیا کبھی نہیں کیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے کوئی نتیجہ نہیں آتا کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے. دین کو اس طرح کرنا کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے, یہ اس کو کھیل بنانا ہے. ایک کھیل بنا رکھا ہے. جیسے کھلاڑی کبھی چاہے تو کھیلے, کبھی جی نہیں چاہتا تو نہیں کھیل پائے. کیونکہ کھیل ہے, جی چاہے گا کھیلیں گے, نہیں تو نہیں کھیل پائے. کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں, تو دین جب مقصد نہ بنے تو وہ کھیل بن جائے گا. جی چاہے تو کرے, جی نہ چاہے تو نہ کرے. اور جب دین کو کھیل بنایا جائے گا تو وہ اپنی دنیا سے ضرور دھوکہ کھائے گا, کیونکہ دین حاصل نہیں ہوا اور دنیا باقی نہیں رہتی. یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ
کہ دین تو حاصل نہیں ہوا کیونکہ اس کے پابند نہیں ہوئے، اس کی استقامت نہیں ہوئی، تو وہ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، کیا نہیں. اور دنیا وہ تو باقی رہتی نہیں کسی کے پاس، جیسے بچپنا نہیں رہا، جوانی نہیں رہی، بڑھاپا نہیں رہا. ہماری زندگیوں کے یادوار گزرتے ہیں نہیں گزرتے، وہ باقی رہتے ہیں نہیں باقی رہتے. بچپنا نہیں باقی رہتا، پھر جوانی نہیں باقی رہتی، بڑھاپا نہیں باقی رہتا. یہ علامت ہے کہ قبضہ ہمارا نہیں ہے. قبضہ کس کا ہے؟ قبضہ اللہ کا ہے. نہیں تو کون بڑھاپا پسند کرے گا؟ سب جوانی پسند کریں گے. جی ہاں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے کیونکہ انفسے کو مفادات کو کسی روز کہ ہماری قدرت کی یہ دلیل تمہاری اپنی جانوں میں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ بچپنا نہیں رہا، جوانی نہیں رہی، بڑھاپا نہیں رہا، بیماری بھی نہیں رہی، موت بھی آ گئی، سب قصہ ختم ہو گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے پاس اس کی دنیا باقی نہیں رہے گی. اور دین کو مقصد نہیں بنایا، کھیل بنایا. تو جو دین کو کھیل بنائیں گے، مقصد نہیں بنائیں گے، تو وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائیں گے. اور دھوکے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دھوکے کا نتیجہ پچھتاوا. دھوکے کا نتیجہ کیا کہ پچھتاوا اور حسرت. کسی کاروبار میں دھوکہ ہو گیا آدمی کو، کسی لین دین میں دھوکہ ہو گیا کہ 10 کا نوٹ دینا تھا، 100 کا دے دیا. ایسا ہوتا ہی نہیں کبھی. دھوکے میں نے ایسا کرا، اور 100 کا لینا تھا، 10 کا اس سے لے لیا اور یاد نہیں رہا بدلنا. اب جب پتہ چلے گا تب اس کو اندر جلن ہوگی، میں نے تو دھوکہ پایا. اس کو کوئی علاج نہیں ہوتا. جتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا پچھتاوا، جتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا پچھتاوا. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بنائیں، استقامت کے ساتھ رہیں، چاہے تھوڑا ہی ہو مگر صحیح ہو. تھوڑا ہو صحیح ہو. تو تھوڑا تو زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹا بڑا ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے. کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہو جاتی ہے، کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. پابندی کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے. تو اس لیے اپنے آپ کو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کے کاموں کا پابند بنانا. دیکھیں کہ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے، دین کا کیا حق ہے، اور اس حق کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. One of the first responsibilities upon us as well is to remain steadfast in our deen, on our efforts of deen. In order for a person to remain steadfast, he has to treat his deen as something very serious. Instead, not just serious, but the purpose of his life. When a person does the effort of deen or treats the deen as such that sometimes they do it, sometimes they don't, then this no longer remains as a purpose of life. Instead, it becomes an amusement. Just like a person who is playing some type of sport, some type of fun. It is not required for them to play every single day at this time. When they feel like it, they will play. And when they don't feel like it, they won't play. If we treat deen like this, and when we feel like it, we practice on it, and we don't feel like it, we leave it, then we have ended up making our deen also a play, a joke, an entertainment, a sport. And when a person plays around with his deen, then they will fall into most definitely a very big deception. And the deception will be that you cannot get deen by playing around with it. So deen will also go. And the dunya, most definitely it's fleeting, it will also come to an end. We notice that through the stages of life, through the stages of our life, we move from an infancy, to childhood, to adolescence, to youthfulness, to manhood, to old age. All of these stages that a person goes through, they go through at a very quick pace, and we can never return back. We can never turn back. Who amongst us would want to remain old? Everyone would love to become young again, but that's not the case. We realize that these stages of our life are really not in our hands. They're in the hands of Allah Azza wa Jalla. So dunya is fleeting. Just like we have passed through the previous stages of life,
we will very quickly also pass through the remaining stages of life, and we'll come to an end. If we have lost in our deen by making it into a play, an amusement, and a joke, then Allah forbid we have lost both deen and dunya. And he explains that after a person suffers a loss or deception, what is the next thing that comes with it? Remorse. The bigger the loss, the bigger the remorse. Gives an example of someone who's buying or selling. If you had to give a $10 note and you ended up accidentally giving 100 and didn't notice it, and that person took it away, a person feels cheated. And when they feel cheated, eventually they feel remorse after that. On the other hand, if a person was selling something and he was supposed to collect a $100 note and instead he ended up collecting only 10 and that person left, he will feel most definitely cheated, he will burn inside and he will feel remorse. But it is of no use. That remorse is of no use. So he says the bigger the loss, the bigger the remorse. When a person will lose his deen and dunya on the day of judgment, can you only imagine what type of remorse that person will suffer. So in order to be closeness to Allah, to be accepted, a person has to have istiqamah, steadfastness, even if the action is small. He said we've seen that with consistency, something small will also become big. Something short will become tall. Some smaller amount will increase as long as a person is consistent with that. इसलिए अपने आप को पछतावे से बचाने के लिए जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी है, और जिम्मेदारी को भी पूरा करने में जज्बा काफी नहीं है, तरीका जरूरी है। फिर तो किसी का जज्बा है, शौक है कि वो काफी नहीं है। ये जज्बा जो है वो तो खारिजी चीजों से पैदा होता है, कभी तबीयत से पैदा होता है, कभी दूसरे वजह से पैदा होता है। एक जज्बा, ये जज्बा काफी नहीं, बल्कि तरीका होना जरूरी है कि इसका क्या तरीका बताया गया। क्योंकि नबी की जिम्मेदारी यही होती है कि वो लोगों को तरीकाए अमल से आगाह करें। ये नबी की जिम्मेदारी है, वो तरीका बताने के लिए ही आते हैं और उस तरीके को वो बाकी रखना चाहते हैं, नस्ल दर नस्ल। ये चीज हमसे ले लो, जैसे हजरतुल विदा में फरमाया, ये बातें मुझसे ले लो और जिनके पास नहीं पहुंची है उन्हें दो। तो इसमें जज्बे का कोई दखल नहीं, बल्कि जो तरीका दिया गया है वो वही असल है। जज्बा आदमी की तबीयत से पैदा होता है, फिर जब वो तबीयत का वो जज्बा नहीं होता, वो जज्बा क्यों खत्म हो जाता है। इसलिए इस पर दारोमदार नहीं रखा गया। दारोमदार इस पर रखा गया है कि अल्लाह ने काम करने के लिए क्या तरीका दिया, दीन पर चलने के लिए क्या तरीका दिया है, मेहनत करने के लिए क्या तरीका दिया है, ताकि वो सही नतीजे पर आवे। जज्बा वक्ती तौर पर रहता है, फिर खत्म हो जाता है। साहबा को जज्बा होता था कि हम यहाँ रहें, आपके पास रहें, ये नहीं जाओ, वो जाते हुए रोते थे, क्योंकि हमें मोहब्बत है, जज्बा है। तो फरमाते थे जाओ, मुझसे ज्यादा करीब वो लोग रहेंगे जो ज्यादा परहेजगार होंगे। हमसे ज्यादा करीब कौन होंगे? ये वो परहेजगार होंगे, ये पाबंद होंगे। जो जितने सही तरीके के पाबंद परहेजगार होंगे, आपने फरमाया वही मुझसे ज्यादा करीब होंगे। इसलिए दूर जाने से न घबराओ। और अन्नासिबी अलमुत्तकून ऐसो कानू ऐनमा कानू, हमसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो पाबंद परहेजगार होंगे। किसके? कि सही तरीके का। सही तरीका क्या दिया गया है कि वही करीब होंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन बनाया और उन पर तैयार किया और दीन के तकाज़ों पर उनको खड़ा किया। Along with remaining steadfast on our deen, the next responsibility is a person needs to fulfill the responsibilities of deen. Along with practicing it, a person needs to fulfill the responsibilities of deen. He said it is not sufficient for a person to have desire to fulfill the responsibility. Desire and excitement is not sufficient.
Instead, the correct methodology is as important. He said an excitement or desire to do something can be created from external factors. It can be created from the environment. It can be created from some type of personal experience a person is going through. But that is not what is counted or accepted or is sufficient. Instead is what happens after that, which is the methodology of fulfilling the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Mentioned that the Prophet ﷺ, this was their responsibility. That they showed the ummah this path. This is what you're supposed to do, and this is how you're supposed to do it. And they were not happy only with showing them, but instead they had this desire that generation after generation should continue to follow in their footsteps in the correct methodology of preserving and practicing their deen. He gives a beautiful example that Rasulullah ﷺ, that's what Hajj al-Wada' said in the final Hajj. Whoever is present from amongst you should propagate this message to those who are not present. Meaning, teach them the correct methodology of following their deen. Mere excitement or desire is not sufficient. He mentioned that the companions of the Prophet ﷺ, due to their immense love for Rasulullah ﷺ, were hesitating to leave him, to leave the beloved city, to go forward. And so the Prophet ﷺ would console them. At times they would cry at the departure. It would be so difficult for them to leave. But the Prophet ﷺ would console them, would encourage them, and he would say, that the people who will be closest to me on the day of judgment are not those who are living next to me, or with me only, but instead al-muttaqun, those who are God-fearing, God-conscious, who are understanding of what the rights of Allah are in everything, and are cognizant of that and follow that. Those who follow the deen 100%. Those who are making a full effort. He says, they will be the closest to me on the day of judgment, wherever they may be. Whoever they may be, wherever they may be. Proximity and distance will not make a difference. Wherever you may be, as long as you are trying your best to follow the correct methodology of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as shown to us by him, a person inshallah will be close to him on the day of judgment. یہ تو میرے دوستوں بنیادی بات اور پہلا قدم ہے ہماری دینداری کے لیے. ہم اپنی دینداری پر پابند ہو جائیں. پھر جو جتنا پابند ہوگا اللہ اتنا اس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کی سنت اور ترتیب یہی ہے کہ جو صحیح طریقے پر صحیح ترتیب پر پابند ہے, اگر اس کی طاقت تھوڑی ہے تو اللہ اس کی تھوڑی طاقت میں اپنی طاقت میں لائے گا. قانون ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, کہ تمہاری قوت میں ہم اپنی قوت میں لائیں گے. کیونکہ آدمی ضعیف ہے, آدمی کمزور ہے, ارادے کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے وہ کمزور ہے, کم ہمت ہے. لیکن اس کو حکم ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرے. پھر اگر اس کے اندر کمزوری ہے اور وہ اپنی طاقت کے مطابق اخلاص کے ساتھ پابند ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو بڑھائیں گے, اس کے اعوان اور انصار اور مددگار پیدا کریں گے, حالات بنائیں گے. جی ہاں, حالات بنائیں گے. اللہ کی یہی ترتیب ہوئی. اس لیے پہلی منزل ہے میرے دوستوں اپنے دین کے لیے کہ ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں. انفرادی عمل ہو, اجتماعی عمل ہو, دین کے تقاضے ہوں, اپنے ذمے تقاضے لے کر کے اس کے پابند رہیں. کیونکہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم دین کے محتاج ہیں. بغیر دین کے آخرت بننے کی نہیں ہے. آخرت جو بنے گی ہر آدمی کی وہ اس کے دین کی وجہ سے بنے گی. بغیر دین کے آخرت بنتی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے محتاج ہیں اور اپنے دین کے لیے محتاج ہیں. دنیا کے حالات اتنے ہی صحیح رہیں گے جتنے دینی پابندیاں اچھی ہوگی. اللہ دنیا کے حالات کو دنیا سے نہیں صحیح کرتے. دنیا کے حالات کو دنیا کی چیزوں سے صحیح کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بندوں کے دین کی وجہ سے صحیح کرتے ہیں. ان کے دین کی وجہ سے ان کو برکتیں دیتے ہیں, ان کو مددیں دیتے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دنیا کے حالات جو ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے ہمارے دین کی وجہ سے. اگر مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر 100% دین ہے تو 100% کامیابی ہے, اور 50% دین ہے تو 50% کامیابی ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے یہ بنیادی بات ہے پہلی
कि दीन और दीन के सही तरीके जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और सहाबा की तरफ से बड़ों की तरफ से हमको मिलते हैं, हम अपने आप को उसका पाबंद बनाते हैं। इसी में बरकत है। चाहे हमारा जज्बा नहीं है कि जज्बे की जरूरत नहीं है, तरीके की जरूरत है। जज्बे की जरूरत नहीं है कि तरीके की जरूरत है। तरीका बताया गया है तो उस पर चाहे अंदर से जज्बा नहीं है, अंदर से शौक नहीं है, वलवला नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर तरीका सही है तो कामयाबी हो जाएगी। Mentions that after understanding the responsibility of following Deen and being steadfast on it, he mentions another blessing or ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala, that when a person is punctual on whatever level Deen is trying, as long as a person is punctual and the methodology is correct, the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala will come. He says that we are weak. Naturally we are weak. We are weak in our physical, emotional, and expertise and experiences. But beyond that, we're also very weak when it comes to our intentions. We don't make great lofty intentions. But when a person with steadfastness continues slowly, Allah Azza wa Jal grants him such strength. He says, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. If you bring your small strength, and Allah subhanahu wa ta'ala says, I will add from you my strength. When a person is punctual, Allah Azza wa Jal will create helpers for him, will change the conditions in the environment to facilitate whatever this person is trying to accomplish. Allah subhanahu wa ta'ala will create internal strength to be able to achieve whatever you're trying to achieve. All of this happens when a person presents himself with the taqazas of deen. Whether it's infirad al-ijtima'i, whatever taqaza is, a person presents himself and takes these taqazas from the mashura. Allah Azza wa Jalla will give this weak individuals amazing strength, internally as well as externally. He mentions that we have to remind ourselves that the ahwal and the conditions of this dunya will never improve through the dunya. The conditions of this dunya will only improve through deen. Allah Azza wa Jalla, He has kept entire success of our life in deen. And He said, remind ourselves that we are in need of deen, deen is not in need of us. And the only person who will be successful in akhirah is the one who has deen. The day of judgment is the day of deen. Only the people of deen will be successful. And we are in need of deen, and deen is not in need of us. Mention the fact that Maulana Yusuf rahmatullahi alayhi would say that with 100 deen, 100% success will come. And with 50% deen, 50% of success will come. So we need to remind ourselves that whatever ahwal we are going through in this dunya, they will only change through deen. Then he said that what is required is the correct methodology. That excitement, the desire from within, sometimes we feel like it, sometimes we don't feel like it. He says, okay if you don't feel like it. As long as what you're doing is according to the correct methodology, that's what counts. And a person will be successful. So long as the methodology is correct. The desire, the excitement, sometimes it will be there, sometimes it may not be there. इस्तिकामत का हुक्म इसलिए दिया गया है कि हालात दुनिया में बदलते रहते हैं। दुनिया एक हाल पर रहती नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन होता है, बीमार होता है, तंदुरुस्त होता है, गरीब होता है, मालदार होता है, नाराज होता है, राजी होता है। हालात, दुनिया हालात का घर है। आदमी चाहे न चाहे हालात आते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम भी मुख्तलिफ होते हैं। तो ये दलीलें हैं इस बात की कि दुनिया हालात का घर है। यहाँ हालात पैदा होते हैं, आपस के हालात भी पैदा होते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हालात के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है या हुक्म के हिसाब से जिंदगी गुजारनी है? ये फैसला करना पड़ेगा कि हालात के हिसाब से जिंदगी गुजारे या हुक्म के हिसाब से जिंदगी गुजारे। तो क्या तरीका बताया गया? क्या तरीका बताया गया? मिसाल के तौर पर अभी हमारा रमजान गुजरा, बहुत गर्म,
بہت لمبے دن. تو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. روزہ رکھیں نہ رکھیں، کیا کرنا چاہیے؟ بہت گرم ہے، بہت لمبے لمبے دن ہیں، ہم کمزور ہیں. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. چاند نظر آیا ہے روزہ رکھو، عید کا چاند نظر آیا ہے پھر عید کرو، ختم. یہی ہوگا مجلس میں. سوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. رؤیت ہلال پر چاند روزے شروع کر دو، اور چاند عید کا نظر آئے تو پھر ختم کر دو. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، موسم ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن، حج بھی اتنی گرمی میں حج آتا ہے تو کیا بدلنے کا مشورہ کریں گے کہ ٹھنڈے ملکوں کے لوگ بھی آئیں گے اور وہ گرم ملک ہے؟ لوگ مر جاتے ہیں گھومے، اور اعلان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ باہر مت پھرو، گرمی جو ہے جان لیوا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہاں تو کیا بدل دیں اس کو؟ یہ نہیں بدلا جائے گا. ہم حکم کے تابع ہیں، یہ دلیل ہے. ہم حال کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں. گرمی آوے تو گرمی میں رکھیں گے، سردی میں آوے سردی میں رکھیں گے، گرمی کا بھی حج کریں گے، سردی کا بھی حج کریں گے، بارش کا بھی حج کریں گے، بارش کے روزے، بارش کی نمازیں، سب. ہم حال کے تابع نہیں ہو سکتے، ہم حکم کے تابع رہیں گے. یہ تقاضا ہے اسی وجہ سے. ورنہ تو آج کی حالت مجھے مناسب نہیں ہے، کل آپ کو مناسب نہیں، تو کوئی کرے گا ہی نہیں اس کو. کیوں کہہ رہے کہ اپنی حالت الگ الگ ہے؟ اس لیے حال کے تابع ہونے کا حکم نہیں دیا، حکم کی تابع داری کو ہم کریں. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. وہ عمل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس لیے استقامت ضروری ہوئی ہے کہ دنیا حالات اگر ہے تو نہ سب لوگ اپنے اپنے چلائیں گے، وہ صحیح نہیں ہے. What is the reason that we have been ordered to remain steadfast in istiqamah? He says this world is an abode of changes, constant changes, from the seasons to the cycle of the day and night, to the warmth and the cold, to sickness and health, poverty and richness. All sorts of changes we see in front of us on a daily basis. And along with that, relationships of love and hate, all sorts of things keep on changing. Interactions and connections within people as well keep on changing. So he said, now we're asked, will we become followers of our conditions, or will we become followers of the command of Allah subhanahu wa ta'ala? That decision every one of us has to make. Which path shall we choose? The path where we are dictated or follow whatever the condition comes in front, or do we follow the path in which we say, regardless of the condition, I shall follow the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, the orders of Deen. This is an example of fasting, that this last month of Ramadan that just passed 2 weeks ago, it was at a time when it was very hot, very long days. He said, did we sit together and have a consultation, a mashwara to say, shall we fast or shall we delay our fast because it's too hot, too long of a day? Obviously not. Regardless of the condition, we fasted. He said, similarly during Hajj, because of the Hajj coming every single year in more warmer months, will we do mashwara and delay the Hajj? He said, it gets so hot that the government has to announce that do not leave your hotel or your area because the heat, a person can suffer a heat stroke, a person can even pass away. That is the intensity of the heat. Yet no one speaks about delaying Hajj. Because why? That is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot look at the conditions. So he says that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Do as you've been ordered. Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to act upon what we have been ordered to do, not to look at what is happening around us. He said if we were to follow ahwal and conditions, then no one would be following deen, or no one would be following the commandments of deen. No one will be fulfilling the taqaddum, because one day it goes my way, then one day it doesn't go my way. One day it goes your way, the other day it doesn't go your way. So every single day, if we were to simply look at what fits our mizaj and what fits our temperament, then pretty much no one will be following the deen, because consistently this dunya is a place of constant change. And that is why the order of istiqamah and steadfastness has been prescribed.
میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ام المومنین مجھے کوئی نصیحت کرے اور مختصر بات کرے، لمبی نہیں. پوچھا ام المومنین نے جواب دیا کہ اللہ کے کام کرنے میں اللہ ہی کو دیکھو، لوگوں کو مت دیکھو. لوگ راضی رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں، کس کو نہیں دیکھنا. اللہ کے کام کے لیے کس کو دیکھا جائے؟ اللہ کو دیکھا جائے کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے نہیں اور اللہ اس سے راضی ہے نہیں. اس کو ان کے جو خط لکھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے کام کرنے کے لیے اور اللہ کی بات کے لیے اللہ ہی کو دیکھو اور اللہ کی مرضی کو دیکھو. لوگوں کی مرضی کو مت دیکھو، وہ لوگ ناراض ہوں گے. اگر یہ بات کرو گے، لوگوں کو دیکھو گے اور لوگوں کو دیکھ کر چلو گے تو اللہ تمہیں لوگوں کے حوالے کریں گے کہ تم جانو تمہارا کام جانا، اللہ مدد نہیں کرے گا. اور اگر یہ ہے کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا تو یہ کام ہے، میرا تو یہ دین ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو راضی کر دے گا. جی ہاں، حالات بنا دے گا. ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے والد جو تھے وہ بہت ناراض تبلیغ سے، تو بیچارہ ہمیشہ گھٹن میں رہے. ادھر تبلیغ کا تقاضا، ادھر کام کا تقاضا اور ادھر ابا. جی ہاں، لیکن وہ بیچارہ صبر کے ساتھ باپ کو بھی تسلی دے اور باپ کی بھی خدمت کرے اور کام کی بھی فکر کرے. ایسے تقریباً 25-30 سال گزر گئے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کو راضی کر دیا اور ایسا راضی کر دیا کہ وہ باپ نے جماعت میں وقت لگایا اور جماعت میں ہی مرے. تو کسی کو نہیں دیکھنا ہے کون راضی ہے کون نہ. لوگ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، تب تو اسے کامت ملے گی، صحیح طریقہ باقی رہے گا. Muawiyah radiallahu anhu wrote a letter asking Aisha radiallahu anha, Aisha radiallahu anha for some advice, and he asked her to be concise so that it's easy to follow. So she mentioned one piece of advice, and this is the gist of the letter she wrote back to him, saying that when it comes to fulfilling the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, do not look at anyone else's happiness, pleasure, or anger. Look only at the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and keep that in front of you. If you do so, if you work hard in order to please Allah subhanahu wa ta'ala, regardless of what others will say, then Allah subhanahu wa ta'ala will make you successful and will become happy with you. And if a person consistently looks around to see what others are saying, what others are doing, and will I upset this one or etc., and instead of trying to keep Allah subhanahu wa ta'ala as his goal, begins to keep in mind what others will say and are saying, then Allah Azza wa Jalla, instead of assisting this individual, Allah Azza wa Jalla will throw this individual at the mercy of those people. And He says, you have to deal with that. I shall not come to your assistance, because you are not trying to look out for what is pleasing to me, but instead you are worried about what people say. And He gives an example, the other portion of the hadith. But on the other hand, if a person tries to please Allah subhanahu wa ta'ala at all costs, and is not looking at what others are doing, that eventually after it's all said and done, time will come where Allah subhanahu wa ta'ala will make those people also who He had made upset in order to please Allah, eventually Allah subhanahu wa ta'ala will make all of them also happy with this. He said, I had a good friend, he said, who was in the work, and however his father was extremely against the work and created a lot of issues for him, because he would always be worried that I have the taqaza of the deen, the taqaza of the effort, and my father is upset. But he remained steadfast. And it took a long time, 15, 20, 30 years later, things changed. And a time came that his father turned around and began to like the work. And eventually he started going out, and subhanAllah, at last his death came in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے یہ ارادہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم اس سے ہر طرح سے پابند ہو جائیں. ہماری فکر یہ ہو، پھر جتنی ہماری فکر محنت ہوگی اتنے اللہ حالات اس کام کے لیے بہتر بنانا ہے. تو ایک ذمہ داری میرے بھائیوں ہماری جو ہے وہ استقامت کی ہے. اور یہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے کام کا اپنے دل کا پابند بننا ہے.
उसको अपने कब्र में अपना जवाब देना है। दूसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने दीन के मददगार बने। जिस तरह अपनी जाती जिंदगी दीनी बनाने पाबंद होकर के इस्तेकामत के साथ, ऐसे हम अपने दीन के मददगार बने। कि दीन के मददगार बनो, ये हुक्म है अल्लाह का कि अपने दीन के मददगार बनो। लेकिन ये मसला जो है अब ज्यादातर जिंदगियों में रहा नहीं है, तो इस काम की बरकत से कुछ समझ में आ रहा है लोगों को, वरना ये मसला आम मुसलमानों के दिल में था कि हर मुसलमान जिस तरह अपने दीन का पाबंद बने, अपने दीन का मददगार भी बने। यह आम हुक्म है अल्लाह का कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, है ईमान वालों अपने दीन के मददगार बनो। दीन का मददगार बनना है ताकि दीन हमारी मददों से, हमारी कुर्बानियों से दुनिया में जिंदा रहे। जिस तरह पानी बरसने से जमीन की चीजें जिंदा हो जाती है, उग करके लहलहाती है, हरी भरी हो जाती है, और अगर पानी कट जावे तो वो सब सूख जाएगी। जितनी हरी भरी है वो सब सूखेगी। ऐसे अगर हमारी तरफ से नुसरत नहीं हुई अपने दीन की, तो दीन जिंदगियों में से निकल जाएगा, अजनबी हो जाएगा। लोग उसको जानेंगे ही नहीं कि दीन क्या चीज है। गरीब परदेसी की तरह से, वो गरीब परदेसी आ गए जिसके बारे में कोई पता है न कुछ, तो भाई लोग हर उसके बारे में कुछ लोग रहम करेंगे, कुछ लोग शक करेंगे, पता नहीं कौन है, और कुछ लोग रहम करेंगे, खाना वाना खिला देंगे, तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, परदेसी है। तो ये दीन ऐसा हो जाएगा अगर नुसरत नहीं हुई तो, ये मुसलमान अपने दीन को खुद ही भूल जाएंगे। इसलिए एक जिम्मेदारी इस्तेकामत की है और एक जिम्मेदारी किसकी है? मददगार बनो, जान माल से, सही तरीके से, सही उसूलों से दीन के मददगार बनो, ताकि ये दीन जिंदगियों में उग जाए। The first responsibility, once again, is to remain steadfast on the deen, on the taqaz of the deen. We mentioned the steadfastness has to be in every sense of the word. Every aspect of our deen, we have to be steadfast. And secondly, this is every individual's own issue. Not to look at what he's doing, what they are doing, but rather every one of us will be asked about this istiqamah by Allah subhanahu wa ta'ala. So whether other people have steadfastness or not, that's besides the question. We need to be responsible for our own steadfastness. The second responsibility that we mentioned, the second responsibility, is to become a helper of Allah subhanahu wa ta'ala in the deen of Allah. Allah Azza wa Jalla makes an open claim. O believers, become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala. He mentions the fact that assistance of deen brings about life in the deen. Just like the water and the rainfall that brings about life on a dead earth, and greenery and vegetation and all sorts of growth becomes common. Similarly, when the effort of deen and the assistance of deen takes place, then deen will come alive in the people's lives, and deen will be saved for generations. And then the flip side of that, when the assistance of deen is not done, then a very bad result comes about. The deen will become strange. People will not even know what is this deen entity all about. Muslims themselves will forget their Islam. Muslims themselves will become strangers from deen, and deen will become strangers from Muslims. And he gives an example of a stranger. A person from out of town who comes. What happens? He's asking, he's looking for directions, looking for help. Some people may pity him and help. Others will begin to look and cast eyes and glances of doubt and fear. But this person, we don't know who he is. We don't know what his intentions are. And they will walk away. And most people really will give a blind eye and a cold shoulder and not pay any attention. He says, when the nusra of the deen of Allah will not take place, and when we don't stand up to do something for Islam, that's what Islam will become. And not to others, but to our very own people. That it will become like that strange person who no one wants to look at, no one wants to help, everyone's doubting, everyone has fears. And he mentioned that on the other hand, when a person presents himself and begins to make an effort for deen, then Allah subhanahu wa ta'ala will begin to make conditions to protect that deen for generations. For generations. As long as the people are realizing that we have to do something. He says it is through the barakah of this effort. Otherwise, at a general scheme, or a general level, most people do not have any concept of this aspect of deen, which is you have to not just be religious and following the deen, but you have to do something for Islam.
We have to do something for the deen. That aspect, through this effort, there's a revival of that. That we have to do something to become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے نبیوں نے یہ آواز لگائی ہے، مدد کی آواز لگائی ہے کہ ہماری مدد ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن کریم میں ہے، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، اللہ کے کام کی طرف تو کون میرا مدد کرنے والا ہے، کون میری مدد کرے گا. تو ایک مجمع تیار ہو گیا مدد کے قوانین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے میں آواز لگاتے تھے، کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا، من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کہ کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا، تاکہ میں اپنے پروردگار کی ذمہ داری جو مجھ پر ڈالی ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. جو ایسا کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا. ذمہ داری ہے یہ کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں اپنے دین کا مددگار بنے، اور مددگار بننے کا وہ طریقہ صحیح ہے جو انصار نے اختیار کیا تھا. ہاں، ایک جماعت تیار ہو گئی تھی، ایک مجمع تیار ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے. جیسے مہاجرین تیار ہو گئے تھے ہجرت کے لیے مکے سے، وہ بھی اللہ کو بہت پسند تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسری جماعت جو تیار ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور دین کی مدد کے لیے، وہ انصار مدینہ ہے. ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. مولانا اللہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تو دو جماعتیں تھیں، یا ہجرت کرنے والے یا نصرت کرنے والے. یہ کون سی تیسری جماعت ہے جو نہ ہجرت میں ہے نہ نصرت میں ہے؟ ہم لوگوں نے کہہ رہے یہ کون سی تیسری جماعت ہوئی کہ جو نہ ہجرت میں ہے نہ نصرت میں ہے؟ تو کام کیسے چلے گا؟ یہ دعوت ہے انصار مدینہ کی طرح سے کیا کریں کہ اپنے دین کے مددگار رہیں. انصار مدینہ نے اپنے دین کی مدد کا بیڑا اٹھایا تھا، ذمہ داری لی تھی پہلے دین سے، اور اسی راہ بناتے رہتے تھے. The call to become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala is a call that's mentioned in the Quran, that even the prophets like Isa alayhi salam asked, Man ansari ila Allah, who will assist me in propagating deen? And so a group of people stood up and they presented themselves to Nabi Isa and are known from like the companions or the Hawari of Isa alayhi salam. Similarly, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would make this call and say, who will give me shelter? Who will give me assistance? Who will assist me in propagating the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and I guarantee for him paradise in Jannah. This was the call that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made as well. So this is a second very important responsibility upon every single ummati, that we have to become the helpers of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. How do we become the helper, and what type of assistance? He says the accepted methodology of assisting the deen of Allah is that which was undertaken by the Ansar of Medina. At whatever juncture, whatever method, Nabi sallallahu alaihi wasallam trained them, and how they presented themselves for the deen and the nusra of deen, if we bring that, we will become successful. He said the muhajirun, the migrants, they made the sacrifice of leaving their home. And the Ansar, of course, they made the nusra. He said, Azizji Rahmatullahi would say, that they were, during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that there were only two groups. There was a group of muhajirun, and there was a group of Ansar. There was no third group. And he said, addressing us, he would say that what third group do you belong to? If you're not from the Muhajirun and nor are from the Ansar. So this responsibility is upon every Ummati to become an assistant of the deen of Allah, and in the manner that the Ansar of Medina did. So. انصار مدینہ نے یہ نہیں کہ صرف دین قبول کیا تھا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اتنا نہیں تھا. وہ تو بہت آسانی سے انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا. حج کے ایام میں، حج کے زمانے میں ان کی ایک جماعت آئی تھی کسی کام سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی مینا میں. حج کے دن چل رہے تھے. عرب جو ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی حج کرتے تھے. اپنا حج تھا ان کا جاہلیت کا، اسلام کا حج نہیں آیا تھا، اپنا کرتے تھے. مینا میں مجمع ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے. اس مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. مدینے والوں کون لوگ ہیں؟ مدینے کے لوگ. چاندنی راتیں تھی تو
تو ملاقات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو قرآن پاک پڑھ کر کے ان کو کام سمجھایا، دعوت سمجھائی، وہ ان کے سمجھ میں آ گئی. جب سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہ بات جو ہم کو پہنچی ہے اسے تو قبول کرنا ہی کرنا ہے، کوئی تردد نہیں، اس میں کرے نہ کرے، آج کرے کہ نہیں. کیوں کہ ہمارے پڑوس میں اہل کتاب رہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا اور حرم یعنی مکے سے ظاہر ہوگا اور وہ دین کی بات کرے گا، ہم اس کے دین پر چلیں گے. اور تو وہ لوگ دین اہل کتاب دین پر چلیں، اس سے پہلے ہم اللہ کے دین پر چلیں. سب کا آگے بڑھنے کی بات انصار کہے نہیں جاتا کہ وہ ہر بات میں اپنی نصرت میں آگے رہتے تھے اور صحیح چیز کو لیتے تھے. صحیح چیز ملی کہ اس کے لیے وہ پیش قدمی کرتے تھے، آگے کرتے. تو فوراً انہوں نے کہا کرتے یہ دین ہم نے قبول کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تقاضا رکھا کہ میری مدد کرو. کیوں کہ مجھے یہاں کام کرنے نہیں دیتے یہ لوگ مکے والے، اس لیے میں تمہارے یہاں بھی جا سکتا ہوں اور کام کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں ہوئے، مگر ہم تو ابھی پھٹے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں. دو گروپ تھے مدینے کی، اوس اور خزرج کی، پرسوں سے ان کی تاریخی لڑائی ہے کہ ہم تو پھٹے کٹے ہیں، اس سے آپ کو کون ساتھ دے گا. ابھی آپ صبر کریں، ہم جاتے ہیں اور اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں کہ نبی آئے ہیں، کام آیا ہے، تاکہ ہم اپنی قوم کو اس پر جمع کر لیں. پھر جب ہماری قوم جمع ہو جائے پھر ہم آپ کو جائیں گے. یہ کام کا راستہ بنانا، یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں اور مجبوری دور کریں، آپ کے لیے راستہ بنا رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے راستہ بنایا، اپنے قوم کو سمجھایا اور کام کے لیے ان کو تیار کر دیا دین کے لیے. جب قوم دین کے لیے تیار ہو گئی تو اب دین سیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی کام کر لو. جیسے ہماری عادت ہے دیکھا دیکھی وضو کر لیا، دیکھا دیکھی وہ حج کر لیا، دیکھا دیکھی. حالانکہ دیکھا دیکھی نہیں، سیکھا سیکھی. دین تو سیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہماری عادت ہو گئی کہ کسی کو حج کرتے ہوئے حج کر دیا، اس نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ لی. انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطالبہ لائے. ہمیں اپنا کوئی آدمی دو پرانا جو ہمیں کام سکھا، تاکہ جو صحیح طریقے آپ کے ہیں وہ ہمیں ملے. جس نے صحبت پائی ہو، جس نے محنت اٹھائی ہو، وہ صحیح طریقہ دے سکتا ہے. یہ فائدہ ہے. تو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، آپ ہمیں اپنا کوئی آدمی دو جو آپ کی صحبت میں رہ کر کے محنت کر کے جس نے صحیح چیز سمجھی ہو وہ ہمیں صحیح سکھائے. یہ وہ تقاضا تھا اور یہی صحیح بات ہے. یہ کام کے جاننے والوں سے کام کا صحیح طریقہ لینا چاہیے، نہیں تو رسمی طور پر تو سب کچھ ہو جائے گا، ہاں رواجی طور پر کیسا نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پابند، سب سے زیادہ قربانی والا آدمی ان کو نکال کے دیا. وہ تھا مصعب ابن عمیر، خاندان بنو عبدالدار کا ایک آدمی، جوان قربانی والا. ان کے ماں باپ نے ان کو نکال دیا تھا اور وہ اپنے دین پر قائم ہے. آپ کا ساتھ دیا ہے، پکا آدمی، میں نے صحبت بھی پائی ہے، قربانی بھی ہے، محنت بھی ہے. تو چھان کر کے اس کو دیا. غریب آدمی ہے، یہ جائے گا آپ کے ساتھ اور یہ آپ کو دین سکھاوے گا. ایمان، اعمال، اخلاق، یہ 3 چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ایمان سیکھے، اعمال سیکھے، اخلاق سیکھے. ہاں خالی چلے کافی نہیں ہے. چلے تو اس کا ذریعہ ہے کہ اس مدت میں یہ سیکھ لو، اس مدت میں اپنے آپ کو بنا لو. ورنہ دن پورے کرنا کافی نہیں ہے کہ 40 دن پورے ہو گئے. 40 دن بھی پورے ہوں، 40 دن میں تو کام بھی پورا ہو. اب تو کام ہے، ہر چیز میں یہ ہوتا ہے. 2 مہینے کا علاج کرے تو کیا 2 مہینے پورے کرتے ہیں یا 2 مہینے کی دوائیں کھاتے ہیں؟ بولو، 2 مہینے کی دوائیں کھائے گا یا 2 مہینے پورے کرے گا؟
2 महीने की दवाएं, 2 महीने का परहेज, वो सब काज ये नहीं कि 2 महीने इलाज में पूरे कर लिए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं अच्छा होगा। मुद्दत पूरी करने से नहीं अच्छा होता, काम पूरा करने से नतीजा आता है, तरीका है। इसलिए ये आदमी मजा था कि जो हमें काम सिखावे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में भी छांट कर दिया कि 1 बरस उसने लगाया। ये पहला आदमी है जिसने साल लगाया है अल्लाह के रास्ते में, तबलीग में, दीन की मदद में, साल लगाने वाला। और बेसरो सामानी में, इसमें बेसरो सामानी वो लोग ले गए थे तो ऐसा थोड़ा कि वो वहाँ मस्जिद है, मुसल्ला है, वहाँ है, तो कुछ नहीं था वहाँ पर, मरकज है, ऐसा था ये कुछ नहीं था, ना वहाँ मरकज था, ना वहाँ मस्जिद थी, ना मुसल्ला था, लोग ही मुसलमान नहीं थे, क्या होता वहाँ। तो उन्होंने बेकसी में काम किया है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये हजरात लोगों से घर से नहीं खाना खाते थे, साहबा जो लोगों को घर से खाना आता था, ये हजरात मजदूरी करते थे। क्यों रहना है एक मुद्दत तक, कब तक लोग खिलाएंगे। तो 1-2 दिन हो तो मेहमान 3 दिन का होता है शरीयत में। ये हजरात साहबा जब जाते थे मेहनत मजदूरी करते थे। मौलाना ये सब भी शुरू जमाने में निवासियों को इजाजत दे देते अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो मजदूरी करना और पैसे पैदा करके काम पूरा करना, ये तरीका है। क्यों दीन की मदद करनी है। The method of assisting the deen is the method of the Ansar of Medina. And how did they assist the deen? You see that they came for Hajj, and during the Jahili era as well, Hajj used to take place in their own specific method, in their own specific ways. So during the stay of Mina, like the Mina stay takes place today as well, so a group of Ansar met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained to them the deen and the effort of deen. After that, they willingly accepted. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave them another next sahaba and said that it is difficult, increasingly difficult for me to practice the deen here, do my work. I would like to come to you. So they said that this is a great honor you are bestowing upon us. However, we have a very long feud between 2 of our tribes, and it is not feasible at the moment for us to host you. We will not be able to assist you while there is so much infighting taking place. So allow us, give us some time for us to go back and make some effort and reconcile between the 2 tribes so that we are better equipped to assist you. He said the Ansar did not come up with excuses. Even though they had an excuse, they said we'll come up with a solution to this problem. And so they used their abilities to start paving the path for the deen. Most definitely obstacles will come, but we have to use the mind that Allah has given us, the abilities that Allah has given us to pave the path for the assistance of deen. These are 2 beautiful qualities that the Ansar had. Number 1, they were eagerly looking for the most authentic and true thing. As soon as they saw something is true and righteous, they would grab it. Number 2, they would love to outdo all others in assistance. They would love to outdo, not only grab it, but outdo others. So he said that is why when it came to assisting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they wanted to be the first ones, because they had heard the people of the book speaking about a prophet who will come at the end of times, etc., etc. They said, we do not want to be outdone by them. We have met him here, and we would like to be the first ones to pledge allegiance to his deen and to also be assistants of his deen. So now they said, we will prepare for your arrival, but we need to learn how to go about doing this. He said they were not about simply hearing once or looking at someone how they're doing once and following. Today it's become very common that a person sees someone doing Hajj and he says, I don't need to go learn how to perform Hajj, I will do what others are doing. I don't need to learn the fiqh of Salah, I will see how others are praying and I'll just follow along. So that is not what deen is about. Deen is about actually going and learning. And learning from who? People who are well equipped, people who are learned, people who have learned from the true people, from the seniors, and who have spent time with them, or suhbah, who are not only book smart, but beyond that, who have spent time with them, who have spent time in the shadows of those individuals. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they said, send us a powerful person who can come teach us the deen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam looked amongst his crowd of companions, and he chose
a young man who was very, very learned and who was in the front row of sacrifice. His name was Mus'ab bin Umayr radiallahu anhu, who went not the first person to have spent 1 year in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. 1 year in Medina Munawwara in very difficult circumstances. And he says that the Ansar, the Sahaba radiallahu anhu, when they went places, they didn't go eat from the people's houses. Instead, that they would toil and they would labor and they would earn money to be able to feed themselves. He says, Mus'ab radiallahu anhu did not say, is there a masjid here, a musalla here, a markaz here? What is the payment, this, that? He said instead, there were not even Muslims there. He went and worked in extremely difficult circumstances for a solid 1 year without asking anything from anyone. He said that's why Maulana Ilyas rahmatullahi alayhi, in the early days, he would give permission to the Nawatis that when they would go out in the path of Allah, they would have very meager means. He would say, go out until your means are done. Once your means are done, you go and labor and earn money so that you can fulfill your time. Then he mentioned that it's not sufficient that we take care of fulfill the time of 40 days, 4 months, or 1 year, etc. It's not about the time. I did my time. I did my time. He said doing the time is no good. Only. Instead, we have to see that have we fulfilled the rights of that time. If a person is on a 2-month diet or a 2-month type of treatment plan, it is not sufficient to say that my 2 months has ended, alhamdulillah, I'm done. We have to ask, did you eat the medication that you were supposed to? Did you follow the diet that you were supposed to? If a person did not eat the medication, did not follow the diet of those 2 months, you cannot say that he has completed the 2-month cycle. Similarly, spending time in the path of Allah without achieving 3 things he mentioned. 1 is iman, that we have to learn our iman. Number 2, we have to learn a'mal. And number 3, we have to learn akhlaq. All 3 things we have to learn. Only then we can say that we have spent our time properly. اور یہ باتیں 1 سال رہ کر کے سکھائی ان کو، 1 سال رہے اس حد سے اس حد تک. حج سے زمانے میں گئے تھے لوگوں کے ساتھ جو حاجی وہاں سے آئے تھے، اور جب وہاں سے دوبارہ حج کے لیے لوگ آنے والے ہوئے تو ان کے ساتھ مکے واپس آ گئے. اس طرح ان کا 1 سال لگا ہے. 1 سال کی محنت سے مدینے میں اسلام پھیلا دیا. اکثر قبائل ایمان میں داخل ہو گئے، اور اتنا ہی نہیں کہ خالی وہ ایمان میں داخل ہو گئے بلکہ ان کو دین سکھایا. ایمان، احکام، اعمال، اخلاق، نمازیں، جمعہ کی نماز بھی قائم کروائی. جتنا دین ان کے پاس تھا، آیا تھا، اترا تھا، وہ ان کو بتا دیا اور سکھا دیا. اس طرح انصار نے نصرت کی راہیں کھولی کہ دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے دوسروں سے سیکھنا ہے. یہ اس طرح انصار نے اپنا کام کیا ہے نصرت کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، جو مال اور جو ہماری چیزیں آپ اپنے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے لیں گے، وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگی اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے. یہ چیز ہم آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، جو چیز آپ اللہ کے کام کے لیے ہماری چیزیں قبول کریں گے اور لیں گے، استعمال کریں گے، وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگی ان سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے، اور ہم آپ کا ساتھ آخر تک دیں گے. یہ فیصلہ کیا تھا. اور آپ کی حفاظت اور آپ کے کام کی حفاظت ایسی کریں گے جیسے ہم اپنے کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ذمہ داری لی ہے، مدد کی. So Mus'ab radiallahu anhu made an effort for 1 full long year. And in that 1 year, Allah, from Hajj to Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala not only gave hidayah to the majority of the tribes of Medina that they accepted Islam, but beyond that, Mus'ab radiallahu anhu made an effort of teaching them deen, teaching them a'mal, teaching them the fiqh, teaching them ahkam, the injunctions, teaching the akhlaq. 100% you could say the whole effort of deen and all the branches of deen were being taught. And the Ansar made it very clear that this is how we make Muslim. Well in advance, more than a year before Rasulullah was coming, they created an environment to receive him. And they learned the deen. And they learned it from people who knew it. And they made themselves humble in front of those people who knew it. And then Rasulullah was welcomed. And the effort of deen then spread from there. اور اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ مال کا، نہ مرتبے کا، نہ کوئی رعایت کا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. کچھ کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس کا بدلہ کہ ہم اللہ سے لیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھایا تھا کہ تم اپنا کام کرو اور لوگوں سے کوئی توقع مت رکھو کہ لوگ تمہیں بڑا بناویں، لوگ تمہیں آگے بڑھاویں، کہ اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں.
اللہ تمہاری محنتوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری قربانیوں کو دیکھتے ہیں. چنانچہ انصار مدینہ کی یہ صفت ہے کہ انہوں نے اپنی نصرت میں ایثار سے کام لیا. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی راحت ضرورت کو بھی نہیں دیکھا، اپنی راحت ضرورت کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ دین کو دیکھا، دین کے کام کو دیکھا اور ایمان والوں کو دیکھا. ایمان والوں کو خدمت کی یہ ضرورت ہے. وہ کبھی کوئی مال مرتبہ انہوں نے نہیں مانگا، بلکہ جب حضور کی وفات ہوئی تو انصار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک ذمہ دار مہاجرین کا، ایک ذمہ دار انصار کا، یہ دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو سمجھایا کہ دو ذمہ دار نہیں ہوتے، جیسے نماز میں دو امام نہیں ہوتے. اور ایک اس لیے مہاجرین جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، حضور مہاجرین ہیں، اس لیے مہاجرین میں سے ذمہ دار بنے گا. اور تم جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار اور مددگار رہے، ایسے ان کے مددگار رہو. یہ ان کو سمجھایا تو انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہمیں کوئی مرتبہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی مال نہیں چاہیے، ہم اللہ کے دین کی نصرت اللہ کے لیے کریں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا کہ تم اس کا مطالبہ مت کرنا کہ لوگ تمہیں آگے بڑھائیں، بلکہ اگر لوگ تمہیں پیچھے بھی کریں اور تمہارا حق نہ پہچانیں تو تم صبر کرنا کہ ہم پرانے ہیں، ہمیں پیچھے کر دیا. کہ تم صبر کرنا، جب تم صبر کرو گے تو تمہاری قربانیوں کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے حوض کوثر پر دلوا دوں گا. یہ انصار کو تلقین کی. اس طرح نصرت کی ہے انہوں نے، کچھ نہیں مانگا، نہ مال نہ مرتبہ نہ کچھ. یہی طریقہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں اور مدد کریں، اور کوئی مطالبہ ہمارا نہیں کہ کوئی ہمیں مانے، کوئی ہمیں بڑا بناوے، ایسا کچھ نہیں. اللہ کا کام اللہ کے لیے کرنا اور اپنے آخرت بنانا. صحابہ دنیا میں پھرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہم دنیا میں پھریں گے، دنیا میں اللہ کا کام کریں گے اور ہمارے عزائم ارادے اپنے آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں. یہ اخلاص کہلاتا ہے. کوئی نہیں، کچھ نہیں چاہا جاتا، اللہ اور آخرت. اور جو اللہ اور آخرت کو چاہ کر کام کریں گے وہ مخلص ہوں گے، اور جو مخلص بنیں گے ان سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی پھیلائیں گے. حدیثوں میں ہے کہ جو مخلص بنیں گے کہ کچھ نہیں چاہتے، نہ مال نہ مرتبہ نہ بڑائی، کہ ہاں اولائے کہ یہ مخلصین ہیں. اور مخلصون ہم مصابیح الہدیٰ، جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے. اس لیے ان حضرات سے ہدایت کی روشنی پھیلی، اور وہی طریقہ ہمارا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے. اس کے لیے اس کے ارادے کرنے ہیں اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ چلانا ہے. ہاں، اس میں جو بھی حال آوے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ جو تکلیف یا جو ناگواری برداشت ہوئی ہے وہ قربانی بنتی ہے. اور قربانی کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. قربانی کا مطلب ہی یہی ہے. قربانی کا مطلب گوشت کھانے کی بات نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے، کہ لوگ اپنی اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سے قریب ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کریں گے. کیوں؟ تو اللہ کے قریب کے لوگ ہیں تو قریب والوں کی تو سنی جاتی ہے. اس طرح مسائل حل ہوں گے. اس لیے استقامت اور نصرت یہ ذمہ داری ہے اور یہ ہر حال میں کرنے کی ہے. The Ansar, their relationship with Rasulullah was such that they would say, Ya Rasulullah, you may take from our wealth, our lives, anything in your life. We don't ask you anything. You may take, what you take is more beloved to us than what you leave. That's the relationship they had with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And they were always willing to sacrifice even if they were not recognized or they were not being awarded. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave them that bashara and encouragement. And after the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even when they came to the case of Khilafah, who's going to take the reins of the Ummah, they had thought that one will be from amongst us and one will be from amongst the Muhajirun. But Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sat down and explained to them that the leader can only be one. It's like there's only one person who performs the salah, leads the salah. Similarly, the leader of the Ummah can only be one. And since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself was also a Muhajir, and as explained by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that's where the leader will be from the Muhajirun. And just like you were assisting Rasulullah during his life, and you were assisting the deen, you will continue to assist the deen and assist the Muhajirun in the very same manner.
that you did in earlier times. But Ansar radiallahu anhu has this beautiful quality that they never demanded any type of appreciation, any type of position, power, wealth. Instead, the Sahaba radiallahu anhu, whenever they traveled around the earth, they would always say that our desire as we move around through the earth is to build our akhirah. Our desire is to please Allah. Our desire has nothing to do with the worldly things or the worldly positions, powers, wealth, etc. And then Azam mentions that this is the quality of sincerity and ikhlas. When a person says that no matter whether I'm being recognized or not, I'm an old worker, I'm this or that, and I'm not being recognized, I'm not being given that position, that power, that seat, etc. And a person does it for the sake of Allah, this creates ikhlas. It may be painful at times, but simply remain patient during that time of pain. It's called qurban. It's called mujahada. Just absorbing the pain when we're being shoved to the side, for example. Absorbing that pain itself is qurbani, is sacrifice, is mujahada. And through qurbani, through sacrifice, a person gets close to Allah. And when a person gets close to Allah, Allah will listen to his prayers and Allah subhanahu wa ta'ala will accept his dua. He says through sacrifice that a person makes, it will develop within a person ikhlas, sincerity. Once a person becomes mukhlis, then Rasulullah's hadith comes through that he said that the people of ikhlas are such that Allah Azza wa Jal removes the veils of darkness. Because of them, they become the lanterns of guidance. And then Rasulullah like he told me Ansar, that even remain consistent and steadfast in serving the deen, even though others are given preference over you. And if you remain patient, I will ensure that you will get paid back in full at the Hawd al-Kawthar. I will ensure that you will get the full, simply because you are not given your full income. So let us not look for our rewards in this world. Instead, let's keep our eyes focused, he says, in the akhirah. Keep our rewards with Allah subhanahu wa ta'ala, and we'll see that Allah Azza wa Jalla will use us to spread guidance. So with this intention of recognizing our responsibility, and then number 2, remaining consistent with istiqamah, and number 3, willing to become ansar and helpers in all conditions, we should present our intentions. इसलिए फैसला करो कि इंशाअल्लाह करना है। आदमी फैसला करे, मुझे तो ये करना ही करना है, तब तो काम होगा। और करूँ न करूँ ये कुछ नहीं होता, तो डामाडोल है। फैसला करे कि मुझे करना है, फिर सामने बात आएगी, तकाज़ा आएंगे, फिर मसले खड़े होंगे, फिर पूछेगा या समझेगा, मशवरा करेगा। लेकिन जब निर्णय नहीं लिया है तो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए फैसला करो कि इंशाअल्लाह करना है, और अल्लाह ताला आपके जरिए से इस मुल्क में और फिर इस मुल्क के जरिए सारे आलम में हिदायत की रोशनी फैलाओ। This is our main intention, that we're not going to be flip-flopping, we're not going to be thinking back and forth, going back and forth. Instead, make intention that most definitely we are going to do this work. And once we make this decision, when conditions will come, we will stand up and ask questions, we will learn, and we will present ourselves, and Allah subhanahu wa ta'ala will take work for us. He says, inshallah, if you make intention, Allah will use you to spread deen in this part where we are today. And then, secondary, from here, inshallah, the guy will spread throughout the entire world. Okay. Give our intention. फरमाओ, उसके लिए अपने आप को पेश करो।